حضرت علامہ مولانا سید عامر صاحب بن گئے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ وہ صرف تھے، اب مولانا بن گئے ہیں۔ اس لیے ہماری طرف سے اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے یہاں کی جو تحریک چل رہی ہے مسلم اعظم مشن پراندھی، یہ ان کی طرف سے جو ہے کہ ان کے لیے سرٹیفکیٹ پیش کیا جائے گا، اور اس کے اندر یہی جملے ہیں کہ ہماری طرف سے یعنی مسلم اعظم مشن کی طرف سے اور ہمارے پورے شہر پراندھی کی جانب سے جو ہے کہ ان کو مبارکباد ہم جو ہے کہ وہ پیش کرتے اس بات پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کے اس بات پر اور آگے آنے والی زندگی میں اللہ تعالیٰ انہیں مزید علم جو ہے وہ عطا فرمائے، اور انہوں نے جو علم حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر انہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یقین جانیں کہ یہ اساتذہ کی محنت، ماں باپ کی دعا، پیر و مرشد کا فیضان، اس طریقے سے یہ ہمارے بزرگوں کے اور تمام لوگوں کی دعا ہے کہ انہوں نے اپنی عالمیت اور فضیلت کو جو ہے کہ وہ مکمل کیا ہے۔ تو میں حضرت سے بھی کچھ گزارشات کروں گا اور آپ کے بارے میں گزارشات کروں گا۔ آپ کی کچھ گزارشات یہ ہے کہ عالم پہلے تو یہ دیکھیں سید ہے، اور ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ سیدوں کو تو پڑھنا ہی چاہیے، یہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہم ہیں، ہم عالم ہیں، لیکن ہماری بات کا وہ وزن نہیں ہوتا ہے جو سید کی بات کا وزن ہوتا ہے۔ یہ دنیا دیکھتی ہے، یہ دنیا نے دیکھا، دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو بات سید جو وزن سید کی بات میں ہوتا ہے وہ وزن غیر سید کی بات میں نہیں ہوتا ہے، کہ یہ آل رسول ہے اور ان کی نسبت حضور سے ہے۔ تو ہمارے اساتذہ اور استاد کہا کرتے تھے کہ سیدوں کو تو پڑھنا بھی چاہیے، اس لیے اور میرے مرشد حضور جناب الدین اشرف فرماتے ہیں کہ دنیا میں دو لوگ ایسے ہیں جن کو اس وقت حضور سے نسبت حاصل ہے، ایک تو سید خاندان حضور کا خاندان کی بنیاد پر انہیں نسبت حاصل ہے، اور دوسرے عالم علم والے ہیں کہ جن کو حضور سے نسبت حاصل ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علم والے انبیاء کے وارث ہیں، لہذا علم والوں کو بھی حضور سے نسبت حاصل ہے۔ تو یہ تو سید بھی ہے، اب تو ماشاءاللہ عالم بھی بن چکے ہیں، تو ان کو دونوں نسبتوں کے اعتبار سے جو ہے کہ وہ حضور سے جو ہے کہ وہ نسبت حاصل ہے۔ لہذا علم والوں کی قدر کریں، اہل علم کی قدر کریں، اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ علم والوں کے مقام کو قرآن اور حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے، اور ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ علم والوں کی اور سادات کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اور یاد رکھنا با ادب با نصیب، جو ادب کرتا ہے وہ نصیب والا ہے، جو ادب نہیں کرتا ہے وہ کم نصیب ہے۔ اگر اس کو دیکھنا ہے وقت ہو رہا ہے، اگر اس کو دیکھنا ہے تو جن لوگوں کے پاس میرا اسٹیٹس میرا نمبر ہے وہ آج میرا اسٹیٹس چیک کر لیا۔ دعوت اسلامی کے امیر مولانا الیاس الطاف قادری، دیکھو نسبتوں کا احترام کیا ہوتا ہے، یہ بات میں کبھی اپنے لیے بیان نہیں کرتا ہوں، اگر بات آئی تو بیان کروں۔ نسبتوں کا احترام کیا ہوتا ہے؟ بڑوں سے سیکھو۔ کتنے بڑی عظیم شخصیت ہے مولانا الیاس الطاف قادری، ایک نام آپ کے سامنے موجود ہے، وہ اپنے ایک مرید کا ہاتھ چوم رہے، وجہ یہ ہے کہ وہ مرید ان کا سید تھا، سید ہے وہ ہاتھ چوم رہے، اگر کسی کو دلیل چاہیے تو میرا اسٹیٹس چیک کر لے آج کا۔ یہ بڑوں سے سیکھی کہ نسبتوں کا احترام کیا ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کو پڑھے تو پتا چلے گا کہ نسبتوں کا انہوں نے کیسا احترام کیا ہے۔ لہذا علم والوں کا احترام کرے۔ لہذا میں آپ کی بارگاہ میں کوئی وہ گزارشات کروں گا اور عرض کروں گا کہ وہ صرف سید عامر تھے پہلے، لیکن اب وہ عالم بن چکے ہیں، لہذا ان کا احترام کریں، ان کا ادب کریں، اور عام لوگوں کی طرح انہیں نہ سمجھیں کہ بھائی وہ تھے نہیں، اب وہ عالم بن گئے تو عالموں کی طرح ان کا احترام کریں۔ اور میں باپو کی بارگاہ میں بھی کوئی کہ وہ گزارشات کروں گا اور عرض کروں گا کہ اس وقت ہمارے شہر پراندھی میں خصوصیت کے ساتھ اہل سنت و جماعت کو خدمت کی بہت ضرورت ہے، لہذا عالم بن کر کے آئے ہیں تو اپنے شہر پراندھی کو جب بھی ضرورت ان کی پڑے گی میں ان کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ وہ پراندھی کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، ان میں دین کا فروغ کریں گے اور
سنیت کی خدمت کریں گے. یہ میری جو ہے کہ ان سے اپیل ہے، اس لیے کہ ان کے ماں باپ نے بھی اور خصوصیت کے ساتھ اقبال باپو نے جو پڑھایا ہے وہ صرف نوکری کے لیے نہیں پڑھایا ہے، بلکہ مقصد جب بندہ اپنے بچے کو جب مدرسے میں بھیجتا ہے اس مقصد کے ساتھ بھیجتا ہے کہ وہ دین کی خدمت کرے گا. لہٰذا میں باپو کی بارگاہ میں بھی جو ہے کہ وہ گزارش کروں گا کہ ایک بڑا موقع اچھا ہے، اللہ نے آپ کو علم سے نوازا ہے، ضرور اپنے مراکز کے اندر جو ہے کہ جب بھی دین کی ضرورت پڑے گی، سنیت کی خدمت کی ضرورت پڑے گی تو میں ان کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ وہ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے شہر مراکز کے اندر اہل سنت والجماعت یعنی سنیت کی جو ہے کہ خدمت کریں گے. اور آپ سے بھی میں عرض کروں گا کہ وہ علم حاصل کر کے آئے ہیں تو آپ ان سے فائدہ اٹھائیں. اگر کوئی کنویں کے پاس رہ کر کے اگر پیاسا مر جائے تو وہ کنواں کا قصور نہیں ہے، وہ اس کا قصور ہے کہ پانی کو تھا مگر وہ پیاسا مر گیا. لہذا میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ جو ہمارے یہاں کے امام ہیں، علماء ہیں، ان کے پاس جا کر کے بھی اب تو انشاءاللہ آپ کے شہر میں علماء تیار ہو رہے ہیں، تو بن گئے دوسرے کے ہمارے فقہ اسلام کے مولانا صاحب صاحب وہ بھی انشاءاللہ تیار ہو چکے. لہذا اپنے شہر کے علماء سے بھی جو ہے کہ آپ ضرور فائدہ اٹھائیں، جہاں جہاں فائدہ اٹھانے کا موقع ملے تو آپ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علم حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین متین اور سنیت کی خدمت کرنے کی اللہ تعالیٰ خوب جو ہے کہ وہ انہیں اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور آپ سے بھی میں عرض کروں گا کہ آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ. اور آپ کو ماشاءاللہ آپ میں تو کئی لوگ ایسے بھی جو بزنس والے ہیں، آگے جا کر کے آپ کے بچے بزنس ہی کرتے تجارت نہیں کرتے. لہٰذا نیت کرو کہ ہمارے بچے کو ہم پہلے عالم بنائیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کو جو ہے کہ وہ بزنس کے اندر لگائیں گے. لہٰذا میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ بڑے مقامی علم والوں کے لہٰذا اللہ نے اگر آپ کو 2 بیٹے دیے تو ایک بیٹے کو کم سے کم پڑھاؤ، 3 بیٹے دیے تو ایک کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ. آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. لہٰذا میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی جو ہے کہ علم کی طرف توجہ دیں، آپ بھی علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو جو ہے کہ وہ پڑھانے کی کوشش کریں. اور اگر عالم نہیں بنا سکتے تو کم سے کم اتنا وہ کیجیے کہ وہ جو ضروری تعلیم ہے اس پر آپ فوکس کریں. جہاں دنیا کی تعلیم اپنے بچوں کو دیتے اور کئی روپیہ خرچہ کر کے ہم جو ہے انہیں تعلیم حاصل کراتے ہیں اور دین کی طرف بھی توجہ دیں، کیونکہ دنیا کی تعلیم صرف دنیا تک ہے، لیکن دین کی تعلیم آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گی، انشاءاللہ آخرت میں بھی کام آئے گی. لہٰذا میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ خود بھی علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو بھی زیادہ نہیں تو کم سے کم تو ضروری علم ہے اتنا علم جو ہے کہ وہ کم سے کم آپ حاصل کرائیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے کہ وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمارے آنے والی نسلوں کو زیبر علم دین سے آراستہ فرمائے. آئیے میں مولانا سید عبداللہ مشرفی سے میں التماس کروں گا کہ وہ آگے تشریف لائے اور انشاءاللہ ان کا پھولوں سے جو ہے کہ وہ استقبال بھی کیا جائے گا اور ان کی بارگاہ میں جو ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا. اور یاد رکھیں کہ حوصلہ افزائی کے لیے ہوتا ہے، یہ حوصلہ افزائی کے لیے ہوتا ہے. جب ان کا استقبال کیا جائے گا ان کو بھی اچھا لگے گا کہ ہاں میں پڑھ کر کے کم سے کم میرے شہر میں میرا استقبال کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی اسٹیجوں پر جب بڑے بڑے لوگ پڑھ کے آتے ہیں دنیا کے اندر تو بڑے بڑے لوگ پڑھ کے آتے ہیں ان کا استقبال کرتے ہیں. یہ ایک حوصلہ افزائی کے لیے میں مختلف حضور شیخ الاسلام والمسلمین سید اقبال باپو سے میں عرض کروں گا کہ وہ بھیج دیں کہ وہ آگے تشریف لے آئے. انشاءاللہ باپو کے ہاتھوں سے ان کا اظہار بھی کیا جائے گا اور ان کی بارگاہ میں جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا. Amen.